بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں بچپن سے اپنی چاچی کے گھر پلا بڑھا تھا۔ میرے ابا جان بچپن میں وفات پا گئے تھے۔ چچا کی دشمنیاں ہی ایسی تھیں کہ ان کی وجہ سے ہمارے لیے بھی مشکلات پیدا ہو گئیں، اور یوں ابا اس وقت وفات پا گئے جب میں 5 سال کا تھا۔ چچا کو اس بات کا احساس تھا کہ بڑے بھائی کی وفات ان کی دشمنیوں کی وجہ سے ہوئی ہے، اسی لیے چچا فوراً مجھے اپنے گھر لے گئے۔ مجھے پالنے پوسنے کی ذمہ داری چچا نے لے لی تھی۔ مگر پھر جیسے ہی میں بڑا ہونے لگا تو مجھے احساس ہوا کہ میں اس گھر پر بوجھ ہوں، سو میں نے پڑھائی کے ساتھ ساتھ چھوٹے موٹے کام بھی کرنا شروع کر دیے۔ یہ وہ کام تھے جن سے مجھے دن بھر کا 100 یا 50 روپے مل جاتا، مگر اس سے میری پڑھائی پر بہت برا اثر پڑ رہا تھا۔ میری چچی ان پیسوں کو دیکھ کر خوش ہوتی تھیں، مجھ سے اچھا برتاؤ کرتیں، کیونکہ میں سب پیسے ان کی ہاتھ میں رکھ دیتا تھا۔ خیر اسی طرح دن گزرتے گئے اور میں بڑا ہو گیا۔ بڑا ہو کر بھی مجھے پڑھائی کی فکر تھی۔ میری نوکری ہوئی تو میری چچی بہت خوش تھیں۔ مجھے امید تھی کہ اب میری شادی کی کوشش کی جائے گی، کیونکہ ہمارے علاقوں میں یہ رواج ہے کہ جب لڑکا اپنی عمر کو پہنچ جائے اور پھر مالی طور پر بھی مستحکم ہو جائے تو گھر والے اس کی شادی معقول جگہ پر کر دیتے ہیں۔ میرے لیے بھی گھر والوں کا یہی خیال تھا کہ وہ میری شادی جلدی ہی کر دیں گے، یعنی کہ میرے چچا بھی ایسا ہی چاہتے تھے۔ مگر بعد میں پتہ چلا کہ میری یہ نوکری تو ایسی نہیں کہ مجھے کسی اچھے گھرانے سے رشتہ مل سکے۔ بہرحال میں اسی کوشش میں تھا کہ کسی اچھے پیسے جمع کر کے بیرون ملک چلا جاؤں، وہاں سے پیسے کما کر جب گھر لوٹوں گا تو میرے لیے آسانی ہوگی۔ چچی چاہ کر بھی مجھے منع نہیں کر پائیں گی۔ یوں میں باہر جانے کے لیے رقم جمع کرنے لگا۔ مگر اس سب کے بیچ میں ایک اور بات ہوئی جس نے میری زندگی کا رخ بدل کر رکھ دیا تھا۔ یہ شام کا وقت تھا۔ چچی میرے کمرے میں آئیں، کہنے لگیں مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے، کافی دن ہو گئے ہیں تم سے یہ کہنا چاہتی تھی۔ میں بھی محتاط ہو کر بیٹھ گیا۔ چچی بھی ڈرے ڈرے انداز میں مجھے بات بتانے ہی لگی تھیں کہ باہر سے شور و غل کی آواز سنائی دی۔ ہم دونوں باہر کی طرف بھاگے۔ میری پھپھو کا بیٹا ناظم، جو کہ ہمارے گھر کے قریب ہی رہتا تھا، دوڑتا ہوا آیا۔ اس کی سانس پھولی تھی اور وہ کچھ بتانا چاہ رہا تھا، بار بار چچا کا نام لیتا اور خاموش ہو جاتا۔ اس کی گھبراہٹ دیکھ کر چچی نے آؤ دیکھا نہ تاؤ گھر سے بھاگ پڑی۔ میں بھی ان کے پیچھے پیچھے گیا۔ کھیتوں میں جا کر دیکھا تو چچا کی وفات ہو چکی تھی۔ چچا کو ان کے دشمنوں نے جان سے مار دیا تھا۔ چچی کا تو رو رو کر برا حال تھا۔ بے یقینی کے عالم میں چچا کو دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کر گھر لایا۔ مجھے چچی کی بھی فکر تھی۔ جنازے میں لوگ آئے تو وہ بھی افسوس کرنے لگے، کیونکہ میرے چچا کی عمر ابھی 45 سال تھی، جبکہ میری چچی 30 یا 35 سال کی تو ہوں گی ہی۔ ایسے میں میرے لیے یہ بات بڑی ہی عجیب تھی کہ چچا کی موت اچانک واقع ہو گئی اور سب لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلا، نہ ہی وہاں آس پاس کوئی موجود تھا، نہ چچا کے زخموں کے نشان موجود تھے، مگر سب لوگوں کا خیال تھا کہ ان کے دشمنوں نے ہی ان پر حملہ کیا ہے۔ بہرحال چچا کی لاش دیکھ کر لگتا نہیں تھا کہ ان کے دشمنوں نے انہیں مارا ہے۔ ادھر میری چچی نے رو رو کر آسمان سر پر اٹھا رکھا تھا۔ کبھی کہتی کہ میں اتنی کم عمر میں سہاگن سے بیوہ ہو گئی، تو کبھی کہتی کہ میرے نصیب ہی پھوٹے تھے، جو اس گھر میں آتے ہی میرے دکھ درد شروع ہو گئے۔ سب لوگ انہیں سمجھا رہے، تسلی دے رہے تھے۔ میں نے بھی سب لوگوں کو چچی سے محبت بھرا رویہ رکھتے دیکھا تھا، مگر پھر ان سب کے جانے کے بعد چچی جب سنبھلیں تو انہوں نے ایک عجیب بات کر دی۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھا تھا کہ مجھے پاس آ کر بولیں، ناصر بیٹے، میں تمہیں ایک بات بتانا چاہتی ہوں۔ دیکھو نا، اس سے پہلے بھی میں تمہیں یہی بات کہہ رہی تھی، لیکن پھر تم نے بات میری سنی ہی نہیں۔ ہاں، بلکہ سنتے کیسے، اس دن تو یہ حادثہ۔ یہ کہہ کر چچی پھر سے رونے لگی تو میں نے انہیں بڑی مشکل سے چپ کروایا اور بتایا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے جیسا وہ سوچتی ہیں، کیونکہ اب چچا اس دنیا سے جا چکے ہیں، رونے دھونے سے وہ واپس تو نہیں آ سکتے۔ میری بات سن کر چچی خاموش ہو گئیں، پھر اپنے آنسو پونچھ کر بولیں، ارے بیٹا، میں اس بات پر نہیں رو رہی، یہ تو اللہ کے فیصلے ہیں۔ اللہ جس کو زندگی دے اور جسے بر وقت موت دے دے۔ میں اللہ کی رضا میں راضی ہوں، اس نے جس حال میں رکھا میرے لیے بہت بہتر ہے۔ لیکن تم کیا جانو گاؤں کے لوگ کیا کیا باتیں کرتے ہیں۔
آس پاس کے لوگوں اور پڑوسیوں نے مجھے کیا کچھ نہیں سنایا۔ وہ یہ کہہ کر دوبارہ رونے لگیں، کیا مطلب ایسا بھی لوگوں نے کیا کہہ دیا؟ ارے بیٹے، وہ لوگ تم پر اور مجھ پر، یعنی ہمارے رشتے پر شک کر رہے ہیں۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ میں اچھل کر بیٹھ گیا۔ مطلب یہ بیٹا کہ تمہارے چچا کے جنازے میں آئی کچھ عورتیں یہ کہہ رہی تھیں کہ اب عشرت کا اپنے بھتیجے کے ساتھ رہنا ٹھیک نہیں ہے، مرد اور عورت کا رشتہ جیسا بھی ہوتا تو وہ پرکشش ہی ہے۔ میں لوگوں کی یہ باتیں سن کر رو پڑی ہوں بیٹا۔ میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ لوگ ایسی باتیں کریں گے، بلکہ کچھ لوگ ایسے تھے جو ہماری شادی کی باتیں کر رہے تھے۔ چچی یہ کہہ کر دوبارہ رونے لگیں، یہ تو ممکن ہی نہیں ہو سکتا۔ میں کیسے آپ سے شادی کر سکتا ہوں؟ آپ میری چچی ہیں، آپ میرے چچا کی محترم اور مرحوم چچا کی بیوی ہیں۔ میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور جہاں تک بات ہے لوگوں کی، تو آپ بھی انہیں نظر انداز کر دیں، ہمارا رشتہ تو جائز ہی نہیں بنتا۔ میری بات پر چچی آنسو، ہاں میں جانتی ہوں، یہی تو لوگوں کو بات سمجھ نہیں آتی۔ انہیں لگتا ہے کہ میں بھی کم عمر ہوں، میرے آگے پہاڑ جیسی زندگی پڑی ہے، مجھے شادی کر لینی چاہیے۔ اور بیٹا اب تمہارا بھی شادی کے بغیر رہنا بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ مجھے ہی دیکھو، میں تمہارے چچا کے بعد اکیلی ہو گئی ہوں، اب گھر میں مجھے رونق لگانے والا کوئی تو چاہیے نا۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا، مگر نہ جانے کیوں مجھے چچی کی گفتگو بڑی عجیب سی لگی تھی۔ خیر میں خاموش ہو گیا۔ شام کا وقت تھا جب چچی دوبارہ میرے کمرے میں آئیں۔ کیا کر رہے ہو بیٹا؟ انہوں نے پوچھا تو میں یکدم سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ نہ جانے کیوں میں چچی کے سامنے ایسا رہتا جیسے کوئی سپاہی کسی دشمن کے سامنے رہتا ہے۔ میں ہر وقت خود کو چوکنا رکھتا۔ چچی میری یہ حالت دیکھ کر ہنس پڑیں، ارے بیٹا تم اتنا اچھل کیوں رہے ہو؟ کوئی بات نہیں، میں ہی تمہارے کمرے میں آئی ہوں، تمہاری دوست ہوں، تم جیسے چاہو بیٹھ سکتے ہو۔ ایسی بات نہیں ہے، آپ میری محترم چچی ہیں، دوست نہیں، میں نے سختی سے کہا تھا۔ ہاں تو کوئی بات نہیں، چچی اور بھتیجے میں کیا کوئی دوستی نہیں ہوتی؟ میں نے اپنی بات کہی تھی، مگر چچی نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا۔ الٹا وہ مجھے یہ سنانے لگیں کہ چچی اور بھتیجے کا رشتہ کتنا ہی مضبوط ہوتا ہے۔ میں انہیں کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ تو پھر کیا سوچا تم نے اس بارے میں؟ چچی نے مجھ سے دوبارہ سوال کیا تو میرا ذہن ہی گھوم گیا۔ کیا مطلب؟ کون سا سوال؟ آپ سے شادی کرنے کا سوال؟ ارے نہیں، میرا مطلب ہے کہ تم اپنی زندگی کو کیسے گزارو گے، کیونکہ اب تمہارا اور میرا اس گھر میں ایک ساتھ رہنا ٹھیک نہیں۔ تمہیں اگر کوئی لڑکی پسند ہے، بھلے جیسی بھی ہو مجھے قبول ہے، طلاق یافتہ ہو، بیوہ ہو، بس تم سے محبت کرنے والی ہو، اور بے پناہ محبت کرنے والی جو تمہارے ہر درد کو، ہر دکھ کو اور خوشی کو سمجھ سکے۔ چچی کی بات سن کر میں سوچ میں پڑ گیا۔ جی چچی ٹھیک ہے، مجھے اب شادی کر لینی چاہیے۔ ویسے بھی آپ گھر میں اکیلی ہوتی ہیں، آپ کا بھی کام کاج میں ہاتھ بٹا لے گی اور گھر میں رونق بھی لگی رہے گی۔ ہاں بیٹا، بس میں یہی چاہتی ہوں۔ چچی نے سر جھکا لیا تھا، لگتا تھا کہ وہ میرے اس فیصلے سے خوش نہیں ہیں۔ لیکن بیٹا تمہیں دلہن دے گا کون؟ میرا مطلب ہے تم سے کون لڑکی ہی شادی کرے گی؟ چچی نے بڑے تلخ لہجے میں کہا تھا۔ ہاں چچی، آپ تو اب کی ٹھیک ہے، لیکن میرے لیے کوئی تو ہوگی نا، بھلے ہی بہت زیادہ خوبصورت یا امیر نہ ہو، بس ایک درمیانے خاندان کی نارمل سی لڑکی ہو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میں نے یہ کہہ کر کروٹ بدل لی، مگر چچی کمرے سے نہیں گئیں۔ نہیں بیٹا، مجھے اس لڑکی کی کوئی خاص نشانیاں بتاؤ کہ جس میں ہوں تو تم سے شادی کرو گے۔ میری بات پر چچی نے مجھے روکا ٹوکا تو میں سے چھو کر رہ گیا۔ چچی جیسے آپ کو اچھی لگے آپ میرے لیے منتخب کر لیں، مجھے کوئی اعتراض لگے آپ میرے لیے منتخب کر لیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ پکی بات ہے نا، تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا؟ چچی نے پوچھا تو میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ جی چچی، مجھے کوئی اعتراض نہیں، آپ اپنی تلاش شروع کر دیں۔ میں نے چچی کو جواب دیا تو ان کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اب یاد رکھنا، بات میں انکار مت کرنا، ہو سکتا ہے لڑکی پردے دار ہو، اور اتنی ہی پردے دار جتنا تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ ہاں خالہ، مگر دیکھ لینا کہ آپ کے لیے کوئی مصیبت نہ کھڑی ہو جائے۔ ارے بیٹا، میرے لیے تو یہ شادی خوشیوں کا سامان لائے گی، بھلا مجھے اس سے کیا تکلیف ہو سکتی ہے؟ یہ کہہ کر چچی کمرے سے نکل گئیں۔ اگلے ہی دن سے انہوں نے شادی کی تیاریاں شروع کر دیں، جبکہ میں بہت خوش تھا اور حیران تھا۔
گھر میں نے خوب سامان لانا شروع کر دیا۔ چچی نے کہا تھا مہمانوں کو 10 دن پہلے ہی بلا لوں گی، اس لیے کھانے پینے کی چیزیں گھر میں لے کر آؤ۔ میں چچی کی ہر بات مانتا، ان سے کوئی بھی بات چھپی تھا، وہ بھی مجھ سے ہر بات کرتی، مگر ایک رات میں نے انہیں بہت پریشان دیکھا۔ وہ بہت شرمندہ نظر آ رہی تھیں، میرے کمرے میں کافی دیر سے سر جھکائے بیٹھی، شاید کچھ کہنا چاہ رہی تھی مگر انہیں مناسب الفاظ نہیں مل رہے تھے۔ یوں میں کافی دیر ان کا انتظار کرتا رہا، پھر وہ وقفے سے بولی، بیٹا میں ایک بات تم سے کہنا چاہتی ہوں، مگر وعدہ کرو تم اس بات کا برا نہیں مناؤ گے۔ برا کیوں منانے لگا چچی جان، آپ میری ماں کی طرح ہیں، مجھے آپ کی ہر بات اچھی لگتی ہے، آپ جو بھی کہتی ہیں میرے بھلے کے لیے کہتی ہیں۔ یہ کہہ کر میں نے انہیں خوش کر دیا۔ جب انہوں نے جو بات مجھے بتانا شروع کی وہ تو کبھی میرے کانوں نے سنی تک نہیں تھی۔ دیکھو بیٹے، شادی کے بعد تم اپنی زندگی میری مرضی سے گزارو گے، ایسا کچھ ہی دن ہوگا، میں تمہیں مجبور نہیں کروں گی، لیکن ایسا کرنا میرے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ تمہارے اور بھی رشتہ دار ہیں جنہوں نے بچپن سے تمہیں دیکھا ہے، کسی نے نہیں لی، سب جانتے تھے کہ تمہارا والد بچپن میں ہی وفات پا گیا ہے، مگر یہ ذمہ داری تو صرف ہم پر آئی، تمہارے اور بھی چچا ہیں، کسی کو احساس نہیں ہوا، بس میں کچھ ایسی چیزیں کرنا چاہتی ہوں جن سے انہیں احساس دلا سکوں کہ میں تمہاری خیر خواہ ہوں۔ جی چچی، مجھے کوئی اعتراض نہیں، آپ جیسا کہیں گی میں ویسا کروں گا، لیکن بیٹے ایک مسئلہ ہے۔ چچی نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ ہاں چچی بولیں، کیا بات ہے؟ دیکھو بیٹا، یہ بات تو سچ ہے کہ اب ہم جس محلے میں رہتے ہیں وہ لوگ ہمیں کم جانتے ہیں۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، میں نے ان کی بات کی تائید کی تھی، اسی وجہ سے سب لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ تم میری اولاد نہیں ہو۔ میں نے انہیں بتایا ہے کہ تم میرے جیٹھ کے بچے ہو، مگر لوگ تو یقین نہیں کرتے بیٹا، لوگوں کو لگتا ہے جیسے میں نے تمہیں کسی سے اٹھا کر گود لا کر پالا ہے، مگر چچی ایسا ہی ہے تو ہم رشتہ جاننے والوں میں کر لیتے ہیں۔ میں نے ان کی بات کاٹتے ہوئے کہا، نہیں بیٹا بات تو سنو، لوگ کہتے ہیں کہ جس کا باپ مر گیا ہو اسے رشتہ دیتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ وہ خود لاوارث ہے، کہیں ہماری بیٹی کو بھی لاوارث ہی نہ سمجھ لے۔ میں ایسی باتیں سن کر چکرا کر رہ گیا تھا۔ چچی آپ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہیں جبکہ پہلے اچھی خاصی شادی کی بات چل رہی تھی؟ بیٹا میں کہاں تمہاری شادی کے خلاف ہوں، تم تو جانتے ہو جب تم اپنے ماں باپ کے بغیر اس گھر میں پلے بڑھے ہو، نوکری بھی کوئی خاص نہیں، ایسے میں جب تمہیں ایک اچھی پڑھی لکھی لڑکی مل جائے گی تو کیا لوگ جل بھن کر خاک نہیں ہو جائیں گے؟ یقیناً ہو جائیں گے، اسی لیے میں ایک چیز کرنا چاہتی ہوں، اگر تم اجازت دو تو۔ میں نے چچی سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ وہ میری شادی رات کے وقت کریں گی اور دلہن کو سادہ کپڑے میں لپٹا کر گھر لائیں گی، کسی کو بھی اس شادی کی خبر نہیں ہوگی، کیونکہ جب لوگوں کو معلوم ہوگا کہ ایسا ہو چکا ہے تو وہ کبھی مجھے چین سے نہیں رہنے دیں گے، یہ بات نہیں رہنے دیں گے۔ یہ بات سن کر مجھے تھوڑا عجیب بھی لگا مگر میں خاموش ہو گیا۔ ظاہر ہے چچی نے کہا تھا تو میری بھلائی کے لیے ہی کہا ہوگا، اسی بات نے مجھے خاموش کروا دیا۔ اب میں صبح شام اپنی شادی کے دن گننے لگا تھا، مگر مجھے معلوم نہیں تھا کہ میری شادی کے بعد بھی میری چچی کا رویہ مجھ سے بدلے گا نہیں۔ اللہ اللہ کر کے جب شادی کا دن پہنچا، مجھے اپنی دلہن کو دیکھنے کا بہت شوق تھا، کیونکہ شادی سے پہلے میں نے اپنی خالہ اور پھپھی کی لاکھ منتیں کی تھیں کہ چچی سے کہیں کہ مجھے میری دلہن دکھا دیں، مگر کسی نے بھی مجھے وہ دلہن نہیں دکھائی جو میرے نصیب میں لکھی گئی تھی۔ میں چاہتا بھی تو اس سے مل نہیں سکتا تھا، کیونکہ مجھے اس لڑکی کے گھر کا پتہ بھی معلوم نہیں تھا، یہ صرف اور صرف چچی کو معلوم تھا۔ اسی وجہ سے میں خاموش تھا کہ ایک بار شادی ہو جائے تو اپنی ساری باتیں منوا لوں گا، مگر یہ تو میری خوش فہمی تھی۔ شادی کے دن ہی چچی نے مجھ سے کہہ دیا تھا کہ میں جو کہوں لینا، مجھے زیادہ دہرانے کی ضرورت نہ پڑے۔ چچی کی بات پر میں پریشان بھی ہوا اور خاموش بھی، سوچا کہ اب نہیں بولوں گا، لیکن اس وقت تو حد ہو گئی۔ جب میں اپنی سجی سنوری دلہن کے پاس کمرے میں پہنچا تو وہ بہت خوش لگ رہی تھی، کیونکہ اس نے خود کو گھونگھٹ میں اچھی طرح لپیٹ رکھا تھا، میرے اٹھانے پر بھی وہ گھونگھٹ ہٹا نہیں رہی تھی۔ میں اس سے بات پوچھتا تو وہ بات نہ کرتی۔ میں حیران تھا کہ آخر چچی یہ میرے لیے کیا بہا کر لائی ہیں جو نہ بات کرتی ہے نہ ہی مجھے اپنے قریب آنے دے رہی ہے، کہ اسی وقت کمرے کے دروازے پر زور زور سے دستک ہونے لگی۔ لگتا تھا کہ ابھی دروازہ ٹوٹ جائے گا۔ میں نے جیسے ہی دروازہ کھولا، سامنے میری چچی پریشان کھڑی تھیں، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔
پھر کمرے میں جھانک کر کہنے لگیں، ارے بیٹا، تم نے دلہن کو یہاں لا کر بٹھا دیا ہے، لگتا ہے کہ یہ کام لڑکیوں کا ہے، انہیں ان باتوں کی سمجھ نہیں ہے نا بیٹا، اسی لیے دلہن کو یہاں بٹھا دیا، لیکن ابھی مجھے اسے اپنے کمرے میں لے کر جانا ہوگا۔ یہ کہہ کر چچی کمرے کے اندر آ گئیں۔ مجھے بہت عجیب لگ رہا تھا کہ چچی ایسا کیوں کر رہی ہیں۔ خیر شرم کے مارے بولا بھی نہیں۔ وہ اٹھا کر میری بیوی کو دوسرے کمرے میں لے گئیں۔ میں اپنے خوابوں پر پانی پھرتا دیکھ کر مایوسی سے کمرے میں لیٹ گیا۔ میں نے ہزاروں باتیں کرنے کا ارمان سجایا تھا۔ سوچا تھا کہ جب میری بیوی آئے گی تو اسے اپنی پچھلی ساری کہانیاں سناؤں گا، مگر یہ کیا، چچی نے تو اسے کمرے سے ہی نکال دیا تھا۔ میں ان کے پیچھے پیچھے گیا۔ وہ اس دلہن کو لے کر اپنے کمرے میں چلی گئیں اور دروازے کو اندر سے بند کرنے لگیں۔ مجھے سختی سے منع کر دیا کہ میں اپنی دلہن کے پاس آنے کا سوچوں بھی نہ، خصوصاً اس وقت تک جب تک میری چچی نہ چاہیں۔ خاموش اور مجبور ہو کر میں نے چچی کی کسی بات پر کوئی اعتراض نہیں کیا، مگر اب میری ہمت جواب دے گئی تھی، کیونکہ آج شادی کو 1 ہفتہ ہونے کو آیا تھا۔ مگر چچی جان کے وقت پوچھتا تو کہتیں کہ وہ ابھی سو رہی ہے، رات کو پوچھتا تو کہتیں میرے پاس ابھی بات کرنے کے لیے وقت نہیں ہے، میں تمہیں بعد میں اس سے بات کروا دوں گی۔ چچی جان کی باتیں سن کر میں پریشان ہو چکا تھا۔ کیا شادی میں نے اس لیے کی تھی کہ میری بیوی چچی جان کے پاس رہے، مانا کہ وہ ان کی خدمت کرے، یہ ان کا حق ہے، انہوں نے پال پوس کر مجھے بڑا کیا ہے، لیکن ایسا بھی تو نہیں ہونا چاہیے کہ میں زندگی کی خوشیوں سے محروم کر دیا جاؤں۔ میری خاموشی کبھی چچی پر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ وہ روزانہ میری بیوی کو اپنے ساتھ لے جاتی اور وہ کمرے میں انہی کے ساتھ سوتی۔ ایک دن ایک عجیب واقعہ ہوا۔ چچی جان کی طبیعت اچانک بگڑنے لگی۔ میں انہیں ہسپتال لے کر گیا۔ ڈاکٹر نے ان کے ٹیسٹ کیے اور جو بات مجھے بتائی اس نے تو میرے ہوش اڑا کر رکھ دیے۔ میں نے دیکھا رپورٹ میں لکھا تھا کہ چچی امید سے ہیں، کچھ ہی مہینوں میں ان کے ہاں اولاد کی پیدائش ہوگی۔ یہ سن کر میرا دماغ گھوم گیا تھا کیونکہ چچا کی وفات کو کافی عرصہ گزر چکا تھا، جبکہ اب تو میری شادی کو بھی 3 مہینے ہونے کو آئے تھے۔ اب تو کافی وقت گزر گیا تھا، ایسا کیسے ممکن ہے؟ میں نے جا کر ڈاکٹر سے پوچھا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ جو میں نے بول رہا ہے وہ بالکل سچ ہے، اس میں کوئی جھوٹ کی ملاوٹ نہیں ہے۔ ویسے بھی مجھے جھوٹ کی ملاوٹ سے کیا ہی ملے گا، آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ ڈاکٹر کی بات سن کر مجھے لگا کہ وہ بھی صحیح نہیں بول رہا۔ میں اپنی چچی کو دوسرے ہسپتال لے گیا، مگر میں نے ان سے یہ بات بھی نہیں کی کہ ڈاکٹر نے کیا کہا ہے۔ ہسپتال جا کر بھی یہی معلوم ہوا کہ چچی جان امید سے ہیں۔ اب تو میرے پیروں تلے سے واقعی زمین کھسکنے لگی تھی۔ مجھے لگا جیسے زمین پھٹ جائے گی اور میں اس میں سما جاؤں گا۔ ظاہر ہے جب لوگ اس بات کے بارے میں جانیں گے تو وہ ہمیں ہی برا سمجھیں گے۔ یہ سوچ کر میں نے فیصلہ کیا کہ میں ایک بار چچی سے بات کر لوں، اگر اس عمر میں بھی ان کی شادی تو میں ایسا کرنے کو تیار ہوں۔ میں اس بات کو غیرت اور انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہتا تھا، چچی جان کی ہر مدد کرنا چاہتا تھا جو میرے لیے ممکن تھی، ان کا بھی خوشیوں پر حق تھا۔ مگر جب میں ان کے کمرے میں گیا، ان سے یہ بات کی تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں۔ کیا ہوا چچی، آپ اتنی پریشان کیوں ہیں؟ میں نے یہ بات آپ کا دل رکھنے کے لیے نہیں کہی، بلکہ صحیح میں کی ہے۔ بیٹا، تم مجھے غلط سمجھ رہے ہوگے، یقیناً ایسا ہی سمجھ رہے ہوگے کہ جیسے مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا، مگر ایسا نہیں ہے۔ تم تو جانتے ہو، تمہارے چچا کی وفات کے کئی سال تک میں نے اپنی زندگی کو بہت پاکیزہ رکھا تھا، مگر پھر تمہارے چچا کی وفات کے بعد میرا بھی دل چاہنے لگا کہ کوئی جیون ساتھی ہو جو مجھے سہارا دے، پر گاؤں کے لوگ اس بات کو معیوب سمجھتے ہیں، گناہ سمجھتے ہیں۔ تبھی میں نے ایک دن ایک ایسی تنظیم سے رابطہ کیا جو رشتے کرواتی تھی۔ انہوں نے مجھے ایک بے سہارا لڑکے کا رشتہ بتایا جس کے پاس تعلیم کے اخراجات نہیں تھے، اسے بس ایک ساتھی اور زندگی کی آسائشیں چاہیے تھیں۔ تبھی میں نے اس سے شادی کر لی، اسے اپنا بنا لیا، لیکن بعد میں خیال آیا کہ گھر لے کر کیسے جاؤں، جبکہ ہمارے معاشرے کا ماحول تم جانتے ہو۔ اسی لیے میں نے اپنے نئے شوہر سے کچھ دن انتظار کرنے کا کہا۔ حالات سازگار ہو گئے تو میں نے تمہارے رشتے کی بات چلا دی۔ میں نے تمہیں ایسا محسوس کروایا جیسے میں نے شادی تمہاری کی ہے، لیکن دراصل میں اپنے ہی شوہر کو لے کر گھر آئی تھی۔ میں اس کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہوں اور آگے بڑھنا چاہتی ہوں۔ بیٹا، اس بات پر ناراض نہ ہونا،
میں جلد ہی تمہاری شادی بھی کر دوں گی۔ میں نے پہلے بہت بہانے کیے کہ شاید تم اشاروں کنایوں سے یہ بات سمجھ جاؤ، مگر تم نے میری بات نہیں سمجھی، تو میں نے خود ہی اپنے لیے راستہ چن لیا۔ چچی کی التجا پر مجھے بھی ترس آنے لگا تھا۔ میں ہوتا کون ہوں آپ کو اجازت دینے والا؟ میں نے کہا، آپ کو اپنی زندگی پر مکمل حق حاصل ہے۔ چچی کو میری بات سن کر یقین نہ آیا اور میں سوچنے لگا کہ ہمارے اس معاشرے کی عورت کتنی پسی ہے کہ اگر اسے اپنا حق بھی ملے تو وہ اسے کسی غنیمت کی طرح سمجھتی ہے۔ اسے لگتا ہے کہ زندگی نے اس پر کرم کر دیا، حالانکہ ایسا نہیں، یہ تو اس عورت کا آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔